تو میں بات کر رہا تھا، چونکہ یہ جو آج 20 رمضان المبارک کا دن ہے اور تاریخ کے اندر جب یہ دن آیا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینہ المنورہ سے نکل کر حضور مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رمضان المبارک کی جب رات آتی ہے، حضور نکلتے ہیں اور نکل کر کے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ کے مقام پر جا کر کے حضور جب پڑاؤ ڈالتے ہیں، مر الزہران کا جو ہے وہ مقام آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا۔ تاجدار ختم مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ آج ہم نے مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلنا ہے، کون ہے جو میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ اور 20 رمضان المبارک جو ہے یہ فتح مکہ کا بھی دن ہے، اور 8 ہجری کا دن اور پیر کا روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ المنورہ سے مکہ کی طرف حضور روانگی اختیار کرتے ہیں۔ اب وہاں پر رہنے والے لوگوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اب حضور جو ہے وہ سب سے بڑی سپر پاور تو خدا کی ذات ہوگی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے سب سے بڑے اور پیغمبر اعظم حضور بن کر تشریف لا رہے ہیں، تو حضور کو تقویت ملے گی، دین کو جو ہے وہ بلندی اور سربلندی حاصل ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ میں حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، تاریخ میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری کے اوپر سوار تھے اس کا نام قصوا تھا، حضور اس کے اوپر تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کے سامنے اپنی عصا کو، چھڑی کو حضور نے کھڑا کیا، استلام کیا، حضور نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ حجر اسود بھی اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوگا کہ مدتوں بعد حضور کی زیارت کا شرف نصیب ہو رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود کے سامنے جب حضور استلام کرتے ہیں، حضور نے جب طواف کعبہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قصوا سے نیچے اترنا چاہتے ہیں۔ اب حضور کے اصحاب جو ہیں وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ سواری سے اترنی نہیں دیتے، بلکہ حضور کی سواری کے سامنے آپ کے قدموں کے نیچے اپنی تلیوں کو بچھاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم حضور کے اصحاب کی تلیوں کے اوپر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے سامنے جب ہوئے، اور بیت اللہ کے اوپر جو ہیں وہ 360 بت نصب ہیں، سب سے بڑا بت اس کا نام ہبل تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی طرف اپنی عصا کے ساتھ اشارہ کیا، وہ سر نگوں ہوتا ہے اور جو ہے وہ ٹوٹ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی جانب آتا ہے۔ ادھر حضور کے غلام حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی چھت کے اوپر چڑھ کر سارے بتوں کو آج گرایا جائے۔ بات یہ ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرا آقا فرماتے ہیں جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے۔ ذات ذی وقار حق ہمیشہ سر بلند رہتا ہے، اس کو کبھی بھی سر نگو نہیں ہونا ہوتا۔ اسلام جو ہے وہ پودا ہے جس کو کسی مولوی نے اور کسی مفکر اور محدث نے نسب نہیں کیا، اس اسلام کے پودے کو مدینے کے تاجدار نے نسب کیا ہے، اور یہ ہمیشہ قیامت تک پھلتا اور پھولتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کا تنا مضبوط و تناور ہو چکا ہے۔ اب جو اس سے ملتا جائے گا اس کو ترقی اور ترویج ملے گی، اور جو اس کو جڑوں سے اکھیرنا چاہے گا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ اس دنیا کے اندر سے جو ہے وہ اس کائنات کے اندر سے جو اپنی ذلت رسوائی کو لے کر اٹھے گا، اور نام تو اس کا بلند رہے گا چاہے وہ امام بخاری کی شخصیت کیوں نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رکھنے والے امام بخاری جو ہیں بخارا شہر سمرقند کے اندر وہ رہنے والے ہیں۔ ایک موقع پھر ایسا آتا ہے کہ حضرت امام بخاری 16 سال کے اندر بخاری شریف کو جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری غسل کرتے ہیں، اور غسل کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں استخارہ باندھ کر، پھر حدیث مبارکہ کو آپ تحریر فرماتے ہیں۔ 16 سال کے عرصے کے اندر بخاری شریف کو تشکیل دیا، تو امام بخاری کا جب دنیا سے وصال ہوتا ہے، مدتیں گزرنے کے بعد سمرقند کے شہر کے اندر کبھی بارش نہیں برستی۔ بادشاہ سے پوچھا کیا حل ہے؟ اتنی زیادہ اور لگ چکی ہے کہ بارش نہیں برستی۔ تو سمرقند کے لوگوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟
چلو امام بخاری کی لحد پہ جاتے ہیں، جا کے امام بخاری کی لحد پہ ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزاری کی مالک ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ تیرا ایک بڑا خاص بندہ ہے، اس نے دین کا کام کیا ہے اور اس نے اسلام کی سر بلندی کے لیے آج بہت بڑا ورک کیا ہے، مالک ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو نیکی بھی کوئی نہیں ہے، اس نیک بندے کے صدقے سے بارش برسا دینا۔ فرماتے ہیں لوگ ابھی قبر کے پاس سے ہٹتے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ جس نے دین کا کام کیا ہے اللہ اس کی قبر سے بھی فیض جاری فرما دیتا ہے، اس کی قبروں سے بھی فیض اٹھتا رہتا ہے، جو دین کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے اور جو اسلام سے دین سے منحرف ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کا نام ہمیشہ مٹنے والا ہوتا ہے۔ تو ذات عزیز وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کو فتح کر لیا، لوگ سامنے کھڑے ہیں، اپنی نگاہوں کو اپنی گردنوں کو جھکائے بیٹھے ہیں اور قریش مکہ پہاڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ لوگوں نے کہا انت نبی کریم واخن کریم و ابن اخن کریم۔ فرمایا کہ حضور آپ تو بڑے کریم نبی بن کر آئے ہیں، آپ تو کریم بھائی بن کے تشریف لائے ہیں، آپ ہمارے کریم بھائی کے بیٹے لگتے ہیں، آج اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو آج میں تمہارے ساتھ وہی کرنے والا ہوں جو میرے اخی میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم الیوم۔ فرمایا آج کے دن میں تم سے بدلہ تھوڑا لوں گا، انتم الطلقاء، آج تم سب آزاد ہو جاتے ہو۔ اور اس موقع کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بہت بڑے جو ہے حضور کے جو دل اور حضور کے بہت ہی پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کلیجہ کو چبانے والے حضرت وحشی بھی بیٹھتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے تو ابھی سن رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فاتح مکہ بن چکے ہیں، مکہ چھوڑ کے یمن کی طرف بھاگ گئے، شام کے ملک کی طرف نکل گئے۔ لوگوں نے کہا کہ وحشی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی اس حبیب کے پاس ایک لمحہ بیٹھ کر تو دیکھو، اس کی مجلس میں چند لمحے آ کر تو دیکھو، وہ نبی بڑا کریم بن کے آیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جب ابھی حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی تعریفیں سنی، اپنا دل ہار کر کے یمن سے پلٹ کر حضور کے پاس برقع پہن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان کر کی جو ہے فوراً وحشی سے کہا آؤ وحشی کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے آپ کے چچا جان کا کلیجہ چبایا تھا، لگتا ہے آپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کیسے باتیں کرتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی السلام علیکہ یا ایھا النبی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور آپ تو اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں، میں تو آپ کی جو ہے وہ امان میں آنا چاہتا ہوں، حضور کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سن، آج کے دن میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں، آج سے تیرے پاس سے بھی میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب تو میری مجلس میں بیٹھے تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ عرض کی حضور وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تو میرے سامنے بیٹھتا ہے تو مجھے اپنے مرحوم چچا کی بڑی یاد ستاتی ہے۔ تو یہ ہے وہ کفیات، یہ وہ خاص گھڑیاں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ہمیں ترغیب دی ہے کہ کبھی زندگی کے اندر کسی کی خطاؤں لغزشوں کو بھی معاف کر کے دیکھا کریں۔ درود و سلام پڑھے الصلوۃ والسلام۔ تو فرمایا کہ لغزشوں کو بھی معاف کیا کریں۔ یہ عید کا دن آنے والا ہے نا، ہم بڑے بڑے ان لوگوں سے بھی گلے ملیں گے جن کے ہم پاؤں کاٹنے کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ اس کے پاؤں کٹ جائیں، اوپر سے ہم گلے ملتے ہیں، نیچے سے اس کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا اسلام ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ جب کسی کو سینے سے لگانا ہے تو دل سے کہہ دیں مالک مسجد میں کھڑے ہو کر عہد کر رہا ہوں، اس کو میں نے سینے سے لگایا ہے جیسے مدینے کے تاجدار نے مکہ کے لوگوں کو سینے سے لگایا تھا، میں تو اپنے بھائی کو سینے کے ساتھ لگا رہا ہوں۔ کبھی اس بات کو بھی اپنے سینے میں اترنے دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیا،
میرے حضور قبلہ عالم نے بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں بات کوئی تھوڑی عجب تھوڑی ہے. فرمایا میرا ماہی اڑیو بڑے خلق والا، میرا ماہی اڑیو بڑے خلق والا، او سبنا نو سینے لگا جان دائے، محمد دا رتبہ خدا جان دائے، خدا جان دائے، خدا جان دائے. حضرات محترم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تو اپنے ہیں، حضور نے بیگانوں کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے. تو ذات ذی وقار فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ ہو گیا. فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگوں آپ دیکھو گے کہ اسلام کے اندر لوگ گروہ در گروہ جو ہیں وہ شامل ہوں گے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اس کی تحمید کو بیان کریں اور اس کی بارگاہ میں استغفار پڑھا کریں. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے.